Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. مشکل مصیبت اور ہر مسئلے سے نجات کا روحانی طاقتور وظیفہ۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی دن روشنی سے بھرے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں فکر اور پریشانی کی دھند میں ڈوب جاتی ہیں۔ کبھی انسان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں اور کبھی حالات ایسے طوفان بن جاتے ہیں کہ انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب دل خاموش ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ مسائل، تنگی، قرض، بیماری، دل کی بے چینی اور زندگی کی الجھنیں انسان کے حوصلے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ حالات کی گردش، اپنوں کے رویے اور عزیز رشتہ داروں کا منہ پھیر لینا، انجان بن جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، پریشانی، مصیبت اور مشکلات سے بھی زیادہ۔ میرے عزیزوں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، جب زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ وہ رب ایسا مہربان ہے جو بندے کی خاموش آہ بھی سن لیتا ہے، وہ دل کی وہ فریاد بھی جانتا ہے جو ہونٹوں تک نہیں آتی، اور وہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ذکر صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی طاقت ہے، روح کا سکون ہے اور تقدیر کے فیصلوں کو بدل دینے والی ایک نورانی کنجی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں عاجزی کے آنسو ہوتے ہیں اور دل میں یقین کی روشنی ہوتی ہے تو رب کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی مہربان رحمت مہربان ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ مشکلات، پریشانیوں، رکاوٹوں، قرض، بیماری یا کسی بھی بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب کے در پر حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہی در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ زندگی کے سفر میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگتا ہے، دل پریشانیوں کے بوجھ سے بھرا ہوتا ہے، ذہن سوالوں میں الجھ جاتا ہے اور آنکھیں کسی ایسی معجزے کی تلاش میں ہوتی ہیں جو حالات بدل دے۔ کبھی قرض انسان کو بے چین کر دیتا ہے، کبھی بیماری جسم اور دل دونوں کو تھکا دیتی ہے، کبھی رشتوں کی الجھنیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، اور کبھی قسمت ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ اب آگے راستہ کہاں ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رب جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے، وہی رب ایک ٹوٹے ہوئے دل کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ وہ رب جو سمندر کو راستہ دے سکتا ہے، وہی اللہ آپ کی زندگی میں بھی ایسی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے خزانے بے شمار ہیں، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، تقدیر کے رخ موڑ دیتا ہے اور بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے جب مشکلات بڑھ جائیں تو پریشان نہ ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ وہی ایک در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ روحانی مگر طاقتور وظیفہ، یہ نہایت آسان مگر بے حد بابرکت عمل ہے۔ کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 41 مرتبہ یہ مبارک ذکر پڑھیں، اس کے بعد اپنی مشکل، پریشانی یا حاجت کو دل میں تصور کرتے ہوئے 1 مرتبہ یہ دعا کریں:
آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میری مشکل آسان فرما، میرے معاملات پر اپنی رحمت بھری نظر ثانی فرما۔ اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دیں، اپنے دکھ، اپنی خواہشیں، اپنی امیدیں سب کچھ بیان کر دیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی وہ عاجزی بہت پسند ہے جس میں انسان ٹوٹ کر صرف اسی کو پکارے۔ اس عمل کی تاثیر جو شخص اس وظیفے کو خلوص نیت، صبر اور کامل یقین کے ساتھ چند دن جاری رکھتا ہے، اللہ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، بند راستوں میں راحت، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے مقامات سے مدد عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، وظیفہ دراصل یقین، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نام ہے۔ اگر ذکر کے ساتھ دل میں یقین کی روشنی ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، مایوسی امید سے بدل جاتی ہے، آزمائش آسانی میں اور آنسو خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں چند لمحے اپنے رب کے لیے ضرور نکالیں، اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا کی قسم اللہ کو اپنے بندے کی وہ حالت بہت پسند ہے جب وہ عاجزی سے صرف اس کو پکارے۔ وہ دے تب بھی شکر کرے، وہ دیر کرے تب بھی شکر کرے، کیونکہ وہ رب ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ بندے کے تصور سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے جو مایوسی کو امید میں، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں اور آزمائش کو کامیابی میں بدل دیتی ہے، اور جب رب مہربان ہو جائے تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کو لمبی لمبی دعائیں نہیں چاہیے، اللہ کو صرف ٹوٹا ہوا دل اور سچا یقین چاہیے۔ کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کریں، اپنی آنکھوں کے آنسو اس کے حضور بہنے دیں، اس سے مانگیں، بار بار مانگیں اور پھر اس پر چھوڑ دیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے میرے اللہ اب سب کچھ تیرے حوالے، تو اللہ فرماتا ہے اب دیکھ میرا کرم، اور پھر حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، غم کو سکون میں بدل دیتی ہے اور آزمائش کو کامیابی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بس یقین مضبوط رکھیں، کیونکہ جب رب مہربان ہو جائے تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیے جاتے ہیں۔